ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں ہر جمعرات اور جمعہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے اور ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کو بہت بہت گزری ہوئی عید مبارک ہو، اور آج یوم تکبیر بھی ہے، تو آپ کو یوم تکبیر بھی مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اچھا، رمضان کا مہینہ وہ پتہ بھی نہیں چلا کس طرح پورا ایک مہینہ گزر گیا، اور جن لوگوں نے عبادت وغیرہ کی اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادت قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وہ اب شوال کے بعد کیا اسی عبادت کے مزے کو برقرار رکھنا، ذرا اس بارے میں آج ہم جانیں گے، شوال کے مہینے کی اہمیت کے حوالے سے، اور شوال میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں میں چاہتا ہوں کچھ انفارمیشن شیئر کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم یوم تکبیر کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا کہ پاکستان کو ایک ایٹمی ریاست بنایا، اور اللہ کرے یہ قیامت تک قائم و دائم رہے۔ آمین۔ اور یہ مسلمانوں میں ایک اکلوتی ریاست ہے، جیسے مسلمانوں کی اکلوتی ریاست پاکستان ہے جو اللہ کے نام پر مارد وجود میں آیا پوری دنیا میں، اور دوسرا پاکستان ایک اکلوتی ریاست ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت عطا فرمائی۔ اسی نور کا حصہ ہے کہ جو اللہ کے نام سے لیا گیا ملک تھا پاکستان، اس ملک کے اندر جو ہے مطلب نہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی صلاحیت پیدا کر دی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو شعبے کے بھی نہیں تھے، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ اچھا۔ 50 ملاقات میری ہو چکی ہیں، میرے گھر پہ، میں ان کے گھر پہ بھی جا چکا ہوں، یہ میرے ادارے میں آ چکے ہیں، انہوں نے ہمارے 3-4 بڑے بڑے پروگرام میں اٹینڈ کیے ہیں، اور خود مطلب ان کے اسلام آبادی گھر میں جا چکا ہوں میں۔ تو یہ جو ہے نا بہت ہی مطلب یعنی کہ عظیم اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز کو، پاکستان کو یہ طاقت دے دی، اور اس سے ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کافی مطمئن ہیں، اور ہماری پاک فوج کو سلام ہے کہ انہوں نے اس کی حفاظت کی بھی کی ہے، اور بہرحال آگے منزل اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد رمضان کا نور حاصل کرنے کے لیے شوال کے 6 روزے رکھنا بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ حدیث پاک ثابت ہے کہ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے، شوال کے 6 رکھے، تو اس نے گویا پورے 12 مہینے روزے میں وقت گزارا۔ سبحان اللہ۔ اب شوال کے روزوں کا قانون یہ نہیں ہے کہ کسی نے عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا شروع کیا تو ہی اس کا روزہ ہوگا، شوال کے روزوں کا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شوال کے 29 دنوں میں عید کے دن کو چھوڑ کر جب بھی چاہے جیسے چاہے وہ 6 روزے رکھ سکتا ہے، اور وہ 6 روزے رکھنا جو ہے نا آسان کر سکتا ہے، ہر پیر کو رکھ لے، ہر جمعرات کو رکھ لے، تو اس طرح 6 روزے پورے کر کے جو ہے نا وہ پورے 12 مہینے کے ثواب کو الحمدللہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی عبادتوں جو اس نے کروائی اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں شوال کے روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ بالکل صحیح، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی رمضان دیکھنے نصیب فرمائے۔ اچھا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کی کوششیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں، ایک عرصے سے آپ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح لوگوں کے مسائل کم کیے جا سکیں۔ یہ ایک مصیبت کی گھڑی ہے پوری دنیا کے لیے، پاکستان کو بھی کچھ زیادہ ہی چیلنجز کا سامنا ہے ایک غریب ملک ہونے کے ناطے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عدلیہ کی جانب سے بھی کچھ بیانات وغیرہ آئے ہیں؟ جی، اصل میں ہم تو مارچ کے مہینے سے ہی لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے ہوئے چلے آئے، ہم نے مخالفت بھی کی، اور پھر ہم نے یہ مخالفت وزیر اعظم کو بھی پیش کی، صدر پاکستان کو پیش کی، اور ہر میڈیا کو ہم نے بتایا کہ ہم اس کے مخالف ہیں۔ اب بھلے وہ کس کی مخالفت کے پیچھے ہمارے پاس جواب بھی تھے، ہمارے پاس ریسرچ بھی موجود تھی کہ ہمارا ملک پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو یا افریقہ کے ملک ہوں یا سعودی عرب ہو یا عرب دنیا ہو، یہ سب گرم ملک ہیں، یہاں یہ اتنا مؤثر نہیں ہوگا، یہاں انہی لوگوں کی امواتیں ہو سکتی ہیں اس سے کہ جو پہلے سے بیمار ہیں، یہ عمر رسیدہ لوگ ہیں، اور یہی ہوا۔ صدر پاکستان نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور وزیر اعظم نے تسلیم کیا، لیکن ہم نے کیا گوروں کی نقل، نتیجتاً ہم نے لاک ڈاؤن کر کے پاکستان کا خون نچوڑ لیا، اور پاکستان کی عوام بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ وفاق کا کہنا ہے کہ 9 کروڑ عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے، یعنی ہاتھ پھیلانے والے بن گئے، 9 کروڑ، آدھے پاکستانی تقریباً۔ ہاں، یہ وفاق کی طرف سے یہ پیغام ہے، یعنی میری پیغام نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ اتنی بے سوچا سمجھے سے یہ کام کیا گیا ہے۔ WHO کی ڈکٹیشن ایسی لی گئی جیسے وہ قرآن کی آیت ہے،
WHO کو ایسا لے جائے جیسے کہ وہ رسول پاک کی حدیث بیان کر رہا ہے. تو اس نے ہمارے وطن کو بہت بڑا نقصان پہنچایا WHO نے. اور بہرحال دیکھو میرے پاس یہ اخبار موجود ہے, یہ ہمارے سب سے بڑا ادارہ ہے NDMA, جی ہاں, اس کے چیئرمین جو ہیں جنرل صاحب, انہوں نے بھی واضح کر دیا, یہ کل کا اخبار پر لے کر آئے ثبوت کے طور پر, کہ ہمیں جو مطلب ہماری ضرورتیں تھی, ہمیں 50% بل وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی اب تک. یعنی ہم نے تو 100% وینٹیلیٹر کا اہتمام کیا تھا, وینٹ کا انتظام, 50 کی ضرورت پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں پڑی. یہ ہم نے 1000 کا غالباً بیڈ بنایا ہوا ہے ایکسپو سینٹر میں, وہاں 60-70 آدمی ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خدا ہماری سپریم کورٹ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے کہ سپریم کورٹ کو بہت عرصے بعد مطلب میں نے یہ کام کیا, کرنا تو پہلے چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ وفاق کی بات صوبے مانے, تو اللہ کرے یہ وفاق کی بات کو صوبے مانے. اور وفاق شروع سے ہی چاہتی تھی کہ لاک ڈاؤن کیا متعمل نہیں ہے, لیکن چلو صوبے نے اپنی من مانی کی اور جو کچھ کیا, تو اب یہ وفاق کی بات مانے تو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی ہو جائے گی. دوسری بات انہوں نے عدلیہ نے یہ بھی کہا کہ بھائی جب 3 صوبوں میں ٹرانسپورٹ چل رہا ہے تو ہمارے صوبے میں ٹرانسپورٹ کیوں نہیں چل رہا, اس کی کیا وجہ ہے, تو یہ بھی عدلیہ کی بات کو ماننا چاہیے. تیسرا دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, ہمارا مطلب یعنی کہ ایک صوبہ ہے جس کو کہتے ہیں مطلب کہ صوبہ سرحد کو, جس کا نیا کیپی کے ہے, اس نے واضح کر دیا کہ ہم 1 مارچ کو اسکول, 1 جنوری, 1 جو ہے نا جون کو اسکول کھول دیں گے. ٹھیک ہے, میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا 1 جون کو اسکول کھول دیں گے. تو جب وہ صوبہ کھول سکتا ہے تو کیا ہم نہیں کھول سکتے, 4 صوبے نہیں کھول سکتے؟ دیکھیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم نے جو یہ WHO ہے نا, اس کو ہم نے قرآن و حدیث کی طرح مان لیا اور اس نے ہمیں بری طرح جکڑ دیا ہے مصیبت میں. ورنہ اگرچہ ہماری زبان سے ہمیشہ یہ مئی بہت خراب ہوگا, ارے بھائی تم مسلمانوں کو رسول پاک نے فرمایا منہ سے اچھے الفاظ نکالو. ہمارا ہر آدمی کہہ رہا مئی بہت برخا, مئی گزر گیا, کیا خراب ہوا؟ بھائی 1200 افراد اب تک اگر دنیا سے چلے گئے ان 3 مہینوں میں, تو سوچو صحیح, اس سے تو کئی گنا بڑے افراد جو ہے نا, کئی گنا زیادہ لوگ جو ہے نا بیچارے کینسر میں چلے گئے, ہارٹ میں چلے گئے, ہیپاٹائٹس میں چلے گئے, دیگر امراض چلے گئے, ان کی کوئی گنتی نہیں ہے. اس کی گنتی کر کے 2 مہینے تک جکڑ کے رکھا اور ابھی بھی ڈرا رہے لاک ڈاؤن بڑھایا جائے گا, لاک ڈاؤن. خدا کے بندو, خدا کا خوف کرو, تم کو قرآن کہتا ہے, تم قرآن کو تو دیکھو. یہ پاکستان جو آج یوم تکبیر منا رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ریاست دی گئی تھی تو اللہ نے یہ موقع دیا, ورنہ دوسرے ملک نہیں ہے نہیں بتا سکتے. دوسری بات ایک بات سن لیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کھل کے بتا دیا کہ دن ہم نے کام کے لیے بنایا ہے, تم نے دن میں ہم کو قید کر دیا اور ہماری معیشت کا گلا گھونٹ دیا. خود تو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے, ان کے تو واش روم بھی ٹھنڈے بنے ہوئے ہیں, ان کے گھر ٹھنڈے, ان کو کیا پتا غربت کیا ہوتی ہے. غربت ہم سے پوچھو, سیلانی سے پوچھو غربت کس کو کہتے ہیں. ہم نے الحمدللہ جو کام کیا, ہم نے نہیں کیا, ہم سے رب نے کروایا. اتنا بڑا کام کیا کہ ریاست کے بعد کسی کی بھی اتنی بڑی فکر نہیں بنا, اللہ نے ہم سے کروایا اور ابھی بھی ہم کریں گے. ہم نے ابھی 1 ارب اور کا اناؤنس کیا کہ ہم 1 ارب روپے کے آس پاس کم و بیش انشاءاللہ لوگوں کو روزگار پر لگانے کا کام کریں گے. اس پر ہم لگ گئے. تو بہرحال میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہماری سپریم کورٹ نے جو کہا ہے اس کو صبح مانیں, عدلیہ جو کہہ رہی ہے اس پہ ٹرانسپورٹ کھولیں, اسکول جو ہے کھل جائیں, نظام زندگی رواں دواں ہو جائے, ورنہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تم نے کہہ دیا انٹر میں چڑھا دیں گے, انٹر تک پاس کر دیں گے, یہ کیا ہے یار؟ یہ تو مذاق سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. سر آپ نے کہا WHO کے حوالے سے, عالمی ادارہ صحت نے جہاں پہ ایک صحت کی ایمرجنسی لگانے کے بارے میں بات کی پوری دنیا میں, اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے حفاظتی اقدامات اور SOPs جو ہیں وہ بھی واضح طور پر, مطلب ہدایات جو ہیں وہ بھی واضح طور پہ دی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو اپناتے ہوئے آپ کام کر سکتے ہیں. مطلب وہ جہاں ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ وہ گھر میں بیٹھ کے کام کرے, جہاں نہیں ہے اس کے لیے SOPs پورے ہیں, اس کو بھی تو صحیح معنوں میں فالو کروائیں. اگر اتنا ہے تو فالو کروا کے آپ کام شروع کروائیں. مطلب کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ دیکھیں جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے انہوں نے پورے شہروں کو ڈس انفیکٹ کیا ہے, انہوں نے دھوئی ہیں, سڑکیں دھوئیں, انہوں نے کاروبار دھوئے, انہوں نے ریلوے اسٹیشن دھوئے. ہم نے کیا کیا؟ اور صرف لاک ڈاؤن کیا. 5 بجے تک انہوں نے ایک بریکٹ لگا دی کہ یہ تعین کر دے 5 بجے کے بعد جو ہے ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. 3 سے لے کے 5 بجے تک آپ نے باہر رش دیکھا ہے. ورکنگ آورز بڑھا دیے جائیں تاکہ لوگ جو 7 دنوں کی ٹریفک ہے لوگوں کی, وہ 4 دنوں پہ جب آئے گی تو رش تو بڑھے گا. جب آورز کم کر دیے جائیں گے, کم از کم احتیاطی تدابیر بتائیں, انہیں ہدایات دیں اور پورا ہفتہ کام کرنے دیں لوگوں کو. اپنی جان کون بچانا نہیں چاہتا یہ بتاؤ؟ یہ سوال ہے. اپنی جان سے بڑھ کر کوئی کسی جان پیاری ہوتی نہیں, تو کون اپنی جان پر بیکار کرے گا؟ ہر آدمی اپنی جان بچائے گا, لیکن کم از کم یہ کہ انسان کی زندگی دیکھیں. ہم
مسلمان ہیں. ہم نے مسلمانیت کے بارے میں کبھی سوچا کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہ ہم نے کہا ہم کورونا سے لڑیں گے. ارے بیوقوفو، کورونا سے تم لڑ سکتے؟ کورونا اللہ کے عذاب کی صورت بنا ہوا ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اس کے لیے راستے نکالو. ابھی ٹڈی دل ہے. یہ ٹڈی دل کیا ہے؟ ٹڈی دل بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے. ہم سے پہلے بھی ٹڈی دل ہوا تھا. ہم سے پہلے بھی ٹڈی دل جو ہے نا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے اور ہم اس کو اسپرے سے مار رہے ہیں. ارے خدا کے بندو، جب یہ قانون خداوندی بن چکا ہے کہ اگر تمہاری فصل اتری، وہ فصل اگر اللہ تعالیٰ کی بارش سے اتری ہے یا دریاؤں کے پانی سے اتری ہے تو اس سے تمہیں عشر دینا پڑے گا. یعنی 100 من آپ کے پاس گندم آئی تو تمہیں اس میں سے 10 من گندم کے پیسے دینے پڑیں گے اور یا 10 من گندم دینی پڑے گی. اگر 100 من آم اترا تو 10 من آم دینا پڑے گا. اسی طرح ہر فصل، اور سال میں 4 فصل اترے گی تو چاروں کا یہ حکم ہوگا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ اگر جو تم نے خود اپنے ٹیوب ویل سے چلائی، اپنے ٹیوب ویل سے اگر تم نے اس فصل کو اگایا تو پھر اس کو تم کو خمس دینا پڑے گا 5. ٹھیک ہے. اب یہ کام کس کا ہے؟ ریاست کا ہے. ریاست پر فرض بنتا ہے کہ وہ کسانوں سے جبرن پیسے لے. اگر کسان اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تو جبرن پیسے لے اور اس کے بعد وہ پیسے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق شرعی فقیر تقسیم کرے. تو اگر یہ لوگ یہ کریں گے تو کبھی یہ ٹڈی دل نہیں آئے گا. یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب اس طرح بن گیا کہ تم نے اللہ کا عشر ادا نہیں کیا، اللہ کا خمس ادا نہیں کیا. اور حدیث پاک میں کہ جو مال خشکی اور تری میں تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، زکوٰۃ اور عشر ایک ہی چیز ہے. تو جن لوگوں نے یہ دیا ہوگا ان کے ہاں تو کوئی ایسا عذاب بالکل نہیں آئے گا انشاءاللہ. وہ یقیناً نہیں آیا ہوگا. بالکل نہیں آیا بھی نہیں ہوگا، آئے گا بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے جس نے عشر دیا، جس نے خمس دیا وہ بچا رہے گا. اچھا، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. زمیندار اگر اپنی عیاشی میں لگے تو اس کو پکڑو، اسے پیسے لو، اس کا مطلب نہیں کہ عشر لو، خمس لو، تاکہ پھر یہ غریبوں کو تقسیم کرو. ویسے پاکستان میں 9 کروڑ تو آپ غریب ہو چکے ہیں، ان میں تقسیم کرو. اب آپ عمران خان صاحب جو پیسے مانگ رہے ہیں تو عشر بھی تو مانگے بھائی، خمس بھی تو مانگے. یہ جو ہماری منسٹری ہے، زراعت کی منسٹری، یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کو چاہیے کہ یہ کام کرے. یہ اس پر فرض بنتا ہے کہ یہ ان کا عشر لے، خمس لے. اچھا سر، میں نے آپ کے علاوہ عشر اور خمس کے حوالے سے کبھی بھی میڈیا پہ بات نہیں سنی ہے. صرف زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے ایک انتہائی اہم نقطے کے اوپر جو ہے وہ قوم میں سر آگاہی دینے کی کوشش کی ہے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر ہم اسپیشلی استخارہ کے حوالے سے بات کریں گے. ابھی بھی ہمارے ساتھ کال جو ہے وہ مطلب ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں. ہم گفتگو کی وجہ سے بات نہیں کر سکے ان سے. ابھی دوران وقفہ ہم آپ کی کال ضرور شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں جمعرات کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ایک معروف اسلامک اسکالر بھی ہیں. تو حضرت سے بات ہوتی ہے استخارہ کے حوالے سے اور دینی شرعی مسائل کے حوالے سے، اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ہم ان سے اپنے پروگرام میں ضرور گفتگو کرتے ہیں. تو دوران وقفہ ہم نے کچھ کالز شامل کی، کچھ کالرز تھے جن کے سوالات تھے استخارہ کے حوالے سے، ان کو شامل کریں گے. سب سے پہلا سوال کراچی سے ہمیں ایک کال آئی ایک خاتون کی. انہوں نے اپنا نام اور اپنی بیٹی کا نام لینے سے منع کیا ہمیں. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے، ان کی شادی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کال کی تھی. سورہ اخلاص پڑھنے کا آپ نے کہا تھا، وہ میں پڑھ رہی ہوں. بچی جاب کرتی ہے اور وہ بدتمیزی بھی کرتی ہے، منہ بند کر کے سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہے یا پھر بہن بھائیوں سے لڑائی کرتی ہے، ددیال میں خوش رہتی ہے. تو استخارہ کریں اور بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. جی بہن، استخارے کا جواب یہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے. آپ کو میں نے پہلے آپ نے ہم سے کال کی تو بات کی تھی 41 مرتبہ سورہ اخلاص رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا ہم نے کہا تھا. تو بیٹی پڑھ لے یا امی پڑھ لے، سورہ اخلاص 41 بار وضو کر کے پڑھ لیں اور یہ روز پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا، ثواب بھی ملے گا. دوسرا، کل یوم الجمعہ ہے تو جمعۃ المبارکہ کے دن نماز جمعہ کے بعد جو ہے 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود پڑھ کر اپنے چینی اور نمک کے برتنوں میں دم کر دیں اور پورا ہفتہ اسی سے کھانے پکائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سختی چڑچڑاپن سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب اللہ کے نام کا نور پیٹ میں جائے گا تو الحمدللہ جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ.
صحیح. اچھا کیا بیٹی کو بھی سمجھانے کی کچھ ضرورت ہے؟ کچھ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے. سمجھانے کے اوقات وہ ہوتے ہیں جب انسان کا موڈ اچھا ہو تو سمجھایا جائے. غصے کے وقت اگر آپ سمجھاؤ گے تو وہ اور بدک جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کوئی شخص غصے میں ہو تو اس کو کہو کہ اس کو ہر قسمت کہو کہ غصہ حرام ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. تو یہ حرام کا انکار کرنا بھی انسان کو کفر تک پہنچا جاتا ہے. تو اس لیے ماحول دیکھ کر ہے نا کلم الناس علی قدر عقولہ، لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق بات کرو. پھر قرآن میں کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب تم کسی کو اپنے طرف اللہ کی طرف بلاؤ تو بڑی پکی تدبیر کے ساتھ بلاؤ. تو اس وقت یہ دیکھا جائے امی جان کو چاہیے، والد کو چاہیے کہ بچے کا موڈ دیکھے. جب موڈ دیکھے تو کہہ کے سمجھائے کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ یہ چچڑا پن اچھی بات ہے کیا؟ یہ اسلام ہے، یہ مسلمانیت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ انسانیت ہے. چلو تم اگر اسلام سے تھوڑے خدا نخواستہ دور بھی ہو تو انسانیت تو یہ انسانیت تقاضا تو یہ نہیں ہے نا. تو کیا جو غیر مسلم ہے کیا لڑتے رہتے کیا؟ وہ لڑتے رہتے کیا؟ تو مقصد ایسا نہیں ہے. تو جب موڈ اچھا ہو تو انسان کو سمجھایا جائے. قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہ یہ کہتے ہیں نا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو تو اللہ بھی نہیں سمجھا سکتا. تو یہ جملہ علماء کرام نے کفر فرمایا ہے کہ اللہ کیسے نہیں سمجھا سکتا. تو اس لیے کسی مسلمان کو سمجھانے کے لیے ماحول بنایا جائے پھر وہ سمجھایا جائے، اور سب کے سامنے نہ سمجھایا جائے اسے. یہ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نا کہ جس نے کسی کی اصلاح سب کے سامنے کی اس کو گویا اس نے ذلیل کر دیا، اور جس نے اس کی اصلاح تنہائی میں کی اس نے اس کو مزین کر دیا. واہ سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس سوال جو آیا وہ شامل کرنے سے پہلے میں ایک کالر کو شامل کر لیتا ہوں. ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں اس سے پہلے کہ ان کی کال ڈراپ ہو جائے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں سمیرہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. سمیرہ صاحبہ کراچی سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی سمیرہ جی؟ بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت رحمتیں برکتیں نازل کرے. آپ نے یہ رہنمائی کا بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. آمین. میں مولانا صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی جی سوال بتائیے اپنا. وہ میں نے لاسٹ ٹائم میں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا ترقی کے لیے، تو مولانا صاحب نے جو وظیفہ دیا تھا شکر الحمدللہ میرے بیٹے کا 1 گریڈ بڑھ گیا ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب میں اس کی شادی کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور ایک اور میری بیٹی کے لیے بھی دعائیں کریں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ سب راستے کھول دے. آمین. اور اس کی بھی جاب اور اس کی اچھی جگہ شادی. میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں، اور میرے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے، اللہ ان کے نصیب اچھے کرتے ہیں. آمین آمین. بہت شکریہ آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. اچھا جی سمیرہ صاحبہ کا سوال تو ہم بعد میں شامل کریں گے. پہلے اب تحریم صاحبہ نے ہمیں کال کیا فیصل آباد سے. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے عبدالحنان، اسے بہت غصہ آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو وہ گالیاں بھی کنٹرول نہیں کر پاتا. تو نوبت گالیوں تک ہے. استخارہ آپ نے کیا ہے؟ جی استخارہ تو کیا ہے، تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ لفظ گالیاں ہے نا، یہ بہت بڑی مطلب برائی ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے منہ سے یہ فوش کلامی کرتے ہیں، یعنی گالیاں تو فوش کلامی ہے نا، تو جب ان کو اللہ نہ کرے جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو ان کے منہ سے اتنا تعفن نکلے گا، تعفن، کہ اہل جہنم بھی چیخ اٹھیں گے کہ یہ آخر کون سے لوگ آ گئے جنہوں نے جہنم بھی ہمیں چین نہیں لینے دیا. اللہ. تو یہ گالی دینا ایک بہت بدترین عادت ہے. اللہ تعالیٰ امی جان آپ کے بچے کو اچھا کر دے. 28 سال کا بچہ ہے غالباً. جی ہاں جی 28 سال کا. تو بہن آپ فکر مت کریں، اللہ مدد فرمائے گا. ایک تو یہ کہ آپ نے فیصل آباد سے کال کی، لال مل چوک پر ہمارا سیلانی کا ہیڈ آفس ہے وہاں پر نا، اور ہماری برانچ تو 30 کے آس پاس ہے فیصل آباد کم بیش. تو آپ وہاں جائیں گی تو آپ اس کے نرمی کے لیے تعویذ بھی لے سکتی ہیں وہاں سے، اور گھر کے کسی مرد کو بھیجیں گے تو مرد بھی لے کر آ جائے، اچھی بات ہے. بقیہ یہ ہے کہ جو بھی میں نے میری ایک بہن کو پہلی کال میں سمجھایا تھا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ مطلب یعنی کہ 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر چینی اور نمک پر دم کرے، اور اس سے پورا ہفتہ کھانا پکے. اتنی کوانٹٹی دم کر دے کہ وہ، اور آئندہ پھر دوبارہ کر دے. تو اس طرح یہ جو پیٹ میں جب یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا نور جائے گا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. باقی آپ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی بھی بری عادت اور ہر امتی کی بھی اللہ تعالیٰ بری عادت دور فرما دے. آمین ثم آمین. اس کے بعد ہمیں کال آئی حیدرآباد سے ایک خاتون کی. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہیں جو بیمار رہتی ہیں، کافی بیمار رہتی ہیں، شادی شدہ ہیں. ان کا استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا کوئی اثرات وغیرہ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بہن آپ کی شہزادی کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اور الحمدللہ وہ شادی شدہ بھی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ بیمار رہتی کمزور ہو گئی ہیں. تو ایک تو یہ کہ حیدرآباد میں ہمارا جو مرکز ہے وہ سرفراز کالونی میں ہے اور لطیف آباد میں 7 نمبر. ویسے تو وہاں پر کافی ہماری برانچز ہیں، لیکن دونوں برانچز سے ہم جو ہے نا دم کیا پانی بھی اور قصر بودر شریف کا اور ساتھ ساتھ متعویذات بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی وہاں سے منگوا لیجئے. اور میں ہر مہینے الحمدللہ حیدرآباد آتا ہوں. تو اب 5 تاریخ کو مئی کی 5 تاریخ کو بھی حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی آؤں گا. تو جمعے کے دن عصر سے مغرب ہم وہاں ہوتے ہیں لطیف آباد میں، اور پھر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہوتے ہیں ذخیر العاشق کے بازار کے ساتھ والی مسجد میں. تو بلا شک وہاں آپ کے گھر کا کوئی مرد آ جائے تو انشاءاللہ تعالی دعا وغیرہ کا سلسلہ بھی ہو جائے گا. باقی یہ کہ جو ہے تعویذات آپ منگا لیجئے. صحت کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پلائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا. آمین. سمیرہ صاحبہ نے ہمیں کال کیا تھا، ان کے بارے میں جواب دینے سے پہلے ایک کالر لے لیں، ہم تو ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی السلام علیکم فہیم. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں زوبیہ بات کر رہی ہوں فہیم. آپ کو اور مولانا صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. عید جیسی بھی تھی لیکن عید تھی تو وہ مبارک. آپ کی نا آواز آہستہ آ رہی ہے فہیم. اچھا، مجھے آپ کی آواز بالکل صحیح طرح سے آ رہی ہے، آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں اور کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا ہے. فہیم میرے نا 2 سوال ہیں. ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ مجھے نا بے حد کمزوری رہتی ہے. جیسے ویسے میں دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن نا مطلب کام وغیرہ نہیں کیا جاتا مجھ سے. کرتی ہوں میں کام کرتی ہوں، گھر کے جو کام ہوتے ہیں نا گھریلو، تو سستی رہتی ہے مجھے اور بلڈ پریشر ہے مجھے، تو اس کی میں میڈیسن لیتی ہوں. دوسرا سوال مجھے یہ کرنا ہے کہ میرا بھانجا ہے، تو ہم نے کہیں اور سے پوچھوایا تھا تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے اوپر اثرات ہیں. ان کی والدہ کا نام نسیم فاطمہ ہے اور بچے کے 2 نام ہیں، ایک تو عمیر ہے اور ایک اس نے خود اپنے طور پہ ڈاکومنٹس پہ جو ہے نا جنید نام رکھا ہوا ہے. تو اکثر لوگ اس کو جنید کہتے ہیں لیکن ہم عمیر کہتے ہیں. اگر کچھ اور آپ پوچھنا چاہیں تو میں بتا دیتی ہوں، پھر میں کال بند کر کے تو ٹی وی پہ سنوں گی. ٹھیک ہے زوبیہ صاحبہ، ہم نے آپ کا سوال جو ہے مکمل طور پہ سن لیا ہے. جو ہمیں انفارمیشن چاہیے وہ مل گئی ہے. آپ پروگرام دیکھیے، ہم انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے حضرت سے پوچھ کے بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے ہم آپ کو جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے. تو تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ابھی ہم سمیرہ صاحبہ کے حوالے سے بتاتے ہیں. سر، سمیرہ صاحبہ نے کراچی سے فون کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹے کی ترقی کے لیے آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ ہم نے کیا اور 1 گریڈ جو ہے اس کا بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ. اب اس کی شادی کے لیے اور بیٹی کی شادی کے لیے یہ فکر مند ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ بتائیے. سمیرہ بہن، آپ خوش نصیب خاتون ہیں. آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کی بڑی شکر گزار بندی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں جو ہے شکر گزار بندوں کی بڑی تعریفیں فرمائی. ورنہ تو انسان جو ہے نا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ بھی کیا ہے بہن کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہر بار الحمدللہ کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ شکر گزار بندی ہیں. اللہ نے آپ کو اس کا نتیجہ بھی دے دیا. بیٹا ماشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے 1 گریڈ اوپر ہو گیا. آپ نے کہا کہ اب بچی کے بارے میں بھی آپ دعا کریں اور وظیفہ بتائیں. تو دیکھیں دونوں بچے کے لیے کہ بچی کی شادی بھی ہو جائے اور بچی کی جاب اور شادی دونوں ہو جائے، اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اس کی کرم نوازی سے آپ کی بیٹی کا بھی مستقبل روشن ہو جائے گا، آپ کا بھی روشن ہو جائے گا. اور شکر کرتی رہا کریں، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ وعدہ الہی ہے. اور آگے فرمایا اللہ نے لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور جو میری ناشکری کرتے ہیں میرا عذاب بڑا شدید ہے. تو اللہ تعالی ہم امت کو عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اچھا، شکر کرنے کے حوالے سے جس طرح نماز میں بھی ہم لوگ وہ الحمدللہ وہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی تسبیح کرتے ہیں اس کی، تو کیا یہ کافی ہوتا ہے یا اس الحمدللہ پڑھتے ہوئے جس طرح نماز کے ترجمے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو الحمدللہ کے ساتھ بھی
جی ہاں، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے جو بھی اتحیات پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، سب کے تراجم ہمارے علم میں ہو تاکہ اس کا لطف کچھ اور ہو جائے. جی ہاں. اچھا، اور یہ جو شکر ہے نا، اس شکر کی جو ایک قسم تو یہ ہے کہ زبان سے بندہ شکر کرتا ہے. دوسرا یہ کہ جیسے کہ ابھی مثال کے طور پر میں کہیں ملازم ہوں تو میرا شکر یہ ہے کہ میں اس سیٹ کے، اس ادارے کے کام کاج پورے کروں. اچھا. ہاں، یہ شکر کی قسم ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں. تو یہ قسم بڑی عظیم قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا شکر ہے. بالکل صحیح. اللہ کی نافرمانی نہ کرنا یہ شکر ہے. تو بندہ زبان سے شکر ادا کرتا رہے ہر چیز کا، لیکن نافرمانی کرتا رہے تو اس کا شکر مکمل نہیں ہوا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ مطلب یعنی کہ جو ہے وہ نافرمانی سے بچے. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو عذاب آتا ہے نا، ان عذابی لشدید لئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو یہ نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے. آج ہم جو تکلیف میں آئے ہیں اہل پاکستان یا مسلمان جو بھی ہیں، دیکھیں نا ہمارا حرم بند ہو گیا، مکہ بند ہو گیا، مدینہ بند ہو گیا، لیکن بہرحال اخبار میں آج آ گیا ہے ماشاءاللہ، میں نے کل کے اخبار میں کہ سعودی عرب میں اور دبئی میں لاک ڈاؤن جو ہے اس کی نرمی کا اعلان کر دیا ہے. تو اللہ کرے گا تو جو ہمارا مرکز تھا جس کو دیکھ کے لوگوں نے کہا مسجدیں، جب مکہ بند ہو گیا تو کیا پاکستان کی مسجدیں بند کر دی جائیں؟ تو پھر یہ مسجدیں بند تو کر دی گئیں لیکن اس سے لوگوں کی عبادتوں میں خلا پڑا ہے، وہ اس کا نقصان بھی تو بہت بڑا ہو گیا. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ جب یہ وہاں کمی ہوگی تو یہاں بھی کمی کر دی جائے ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہاں بھی معاملات بالکل مناسب ہو جائیں گے، بالکل نارمل ہو جائیں گے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں جی. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ بالکل جاری رہے گا، کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ گفتگو جاری ہے. وقفے سے پہلے ہم نے کچھ اپنے دوستوں کے، اپنے کالرز کے سوالات جو ہیں وہ شامل کیے، اور ابھی جو سوال رہ گئے تھے وہ اور دوران وقفہ بھی ہم نے سوال لیے ہیں، وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اس حصے میں زوبیہ صاحبہ کا ہمیں کراچی سے فون آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ بے حد کمزور رہتی ہیں، دکھنے میں وہ بالکل ٹھیک ہیں مگر سستی رہتی ہے انہیں، ایون گھر کے کام کرنے کے حوالے سے بھی. بلڈ پریشر کی وہ دوائی کھاتی ہیں. اور یہ ایک سوال یہ تھا ان کا. دوسرا انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے کے حوالے سے پوچھا جس کا نام عمیر ہے، خود سے انہوں نے نام جنید رکھا ہوا ہے، اور اثرات ہیں انہوں نے کسی سے پتہ کروایا. جی بہن، دونوں معاملے میں نے استخارہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ جب بھی کوئی دوائی استعمال کریں تو 12 مرتبہ پہلے پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس ٹیبلٹ پر دم کر کے بسم اللہ پڑھ کے اس کو استعمال کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ یہ پڑھنے والی کوئی بھی بہن ہوگی، بھائی ہوگا، تو اس کے بدن میں اللہ چستی پیدا کر دے گا اور اس کے سارے کام آسان کر دے گا. تو ثواب کی نیت سے آپ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں. پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب رکیں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، ورنہ ترتیب پڑھیں گے تو ساتھ پڑھیں گے تو سبحان اللہ سے پڑھیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، رکیں گے تو الحمدللہ کہیں گے ورنہ الحمدللہ کہیں گے. اور اللہ اکبر تو اس طرح پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس طرح آپ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے بدن کو چستی مل جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی. اور دوائی پڑھنے کا استعمال طریقہ میں نے بتا دیا. عمیر جنید کا استخارہ کیا ہے، کوئی ان پر اثرات نہیں ہے. اچھا، کوئی اگر پھر بھی ان کو تعویذات چاہیے تو آپ کراچی میں سے بات کر رہی ہیں، سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر ان کو بھیج دیں. سیلانی ویلفیئر کی معاف کرنا، سیلانی بادر آباد میرے پاس بھیج دیں تو میں وہاں ظہر کی نماز خود ہی پڑھاتا ہوں، اثر خود پڑھاتا ہوں نماز. مجھ سے مل لیں انشاءاللہ، میں ان کو تعویذات بھی دے دوں گا اور مل بھی لوں گا، کچھ وظائف بھی دے دوں گا انشاءاللہ.
اچھا پھر سمیرہ صاحبہ کی میں کال آئی ملتان سے دوران وقفہ، انہوں نے کہا کہ 7 سال ہو گئے ان کی شادی کو، اولاد کا مسئلہ ہے اور ہر جگہ سے انہوں نے علاج کروایا ہے، استخارہ کر کے بتائیے۔ نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ کوئی استخارے کا جواب میں کوئی ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ جس سے خدا نخواستہ آپ کے اوپر کوئی رکاوٹ کی گئی ہو۔ ضرور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ بس آپ ایک تو مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر، تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھجواؤں گا، اس میں تعویذات وغیرہ بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ یا مصور ہو یا خالق ہو، یا مصور کے معنی صورت بنانے والا، خالق کے معنی پیدا کرنے والا، یا مصور ہو یا خالق ہو، یا مصور ہو یا خالق ہو، 100 مرتبہ ثواب کی نثار نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کے کام بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اچھا پھر کال آئی ہمیں بشرا صاحبہ کی امریکہ سے، وہ ایک خاتون ہیں، بزرگ خاتون ہیں، ہمیں کال کیا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنوری میں بھی کال کی تھی، لندن میں ان کے عزیز ہوتے ہیں جن کے ساتھ مسائل ہیں، اور ایک دیور کے حوالے سے انہوں نے بتایا، بشر نام تھا اس کا، تو وہ ہم ان کا سوال پورا نہیں لے سکے، مگر استخارہ کر کے ویسے آپ نے ان کو رہنمائی کرنا چاہیں گے تو بتا دیجیے۔ بس وہ یہ کہ بشرا بہن، اللہ تعالیٰ آپ جہاں رہتی ہیں خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ وہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ برطانیہ میں ہے، آپ امریکہ میں۔ بس 3 باتوں کا ہر کاموں میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں، 3 باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ نماز ہماری پوری ادا ہوتی رہے۔ نماز کی قضا ہونے سے انسان ہر طرح سے نقصان چلا جاتا ہے، دنیا آخرت کا بہت بڑا نقصان نماز قضا ہونے میں ہے۔ دوسرا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہی رہا کریں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، بغیر گنتی کے۔ اور تیسرا، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں۔ اچھا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتے وقت اگر وضو نہیں ہے تو بھی پڑھ سکتے، منع نہیں ہے۔ تو بہرحال کے 3 کام کریں۔ اور درود شریف میں بھی کوئی قید نہیں ہے، نماز والا درود شریف پڑھیں یا کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، یہی بڑا آسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، جو بھی درود شریف پڑھنا چاہے پڑھیں۔ انشاءاللہ پیاری بہن بشرا صاحبہ، اللہ آپ کی تمام مشکلیں ہماری اور پوری امت کی دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا آج 3 چیزیں ہوئیں، مطلب ایک تو گھر میں بچوں کی بدتمیزی کے حوالے سے ہمیں کالز آئیں، دوسرا اولاد کے حوالے سے آئیں، اور ایک اثرات کے حوالے سے۔ اب انہوں نے کسی اور سے بھی استخارہ کروایا ہوگا، اور اس میں اگر اثرات آئے ہیں تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ استخارہ ٹھیک سے نہیں کیا گیا، یا انہوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایسی کوئی بات کی ہوگی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح وہ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں ایسے واقعات سے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں اور آپ کسی سے بدگمانی نہیں کر سکتے۔ اب پتہ نہیں کن کے پاس گئی تھی، ہاں تو جو روحانی علاج کرتے ہیں اس میں ہم سے ہزاروں گنا اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ہم کون سے اچھے ہیں۔ لیکن یہ کہ اکثر جو بازار میں دکان جما کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ان کا ہوتا ہے کاروبار۔ اگر وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے تو بندہ اس کے دوبارہ کیوں جائے گا؟ صحیح ہے۔ تو وہ کوئی نہ کوئی سی بات ملا کہہ دیں گے، اور پھر کہیں گے 40 دن تک آنا پڑے گا، یا پھر مطلب یعنی کہ یہ جو بھی آپ کو پتہ، مجھے وہ ریپیٹ کرنے کا جی نہیں چاہتا، کیا ڈیمانڈیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو اسرار سے نکلنے کے لیے اگر یہ قربانی دینی ہے تو دے دے۔ تو ہم تو ظاہر ہے کہ اللہ سے ڈر کر یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ میں جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے میری زبان سے جھوٹ سے مجھے بچائے۔ ہم اللہ سے ڈر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیسے جھوٹ بول کے گے؟ اور ہمارا استخارہ جو ہے نا، وہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا قرآن کہ جو ہم کہہ رہے صحیح ہو جائے گا۔ ہمارا استخارہ بھی ظنی ہے، لیکن ہم دعا وہ پڑھتے ہیں جو میرے آقا نے بتائی۔ یہ ہمارے پاس براہ راست مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کا نور ہے۔ ہم اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے اختیار میں مت چھوڑ، میں جو کر رہا ہوں وہی کروں جو تجھے مطلب یعنی کہ منظور ہو۔ تو ہم اپنے آپ کو، ہم ویسے بھی کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو گرا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ تو اس لیے عام طور پر مشورہ یہ ہے کہ جو باہر بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ محبوب تمہارے قدموں میں اور اس طرح کے جو ہے نا، تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر میرا خیال ہے، اور پھر جہاں مرد وقت نہ ضائع کریں، اور ذہن کو میرا خیال اور منتشر کر رہے ہوتے ہیں، خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ پروگرام کا اختتام جو ہے نا وہ بس ہونے والا اختتامی مراحل ہے یہ،
تو اس میں دعا کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں. کل پھر حضرت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وہ کالز جو ہم آج نہیں لے سکے وہ ہم کل انشاءاللہ 10 سے 11 بجے کے درمیان آپ کی کالز اور آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کر سکیں گے. اسی حوالے سے ایک نشست کل ہوگی. فہیم عباس کو نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت دیں. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ کا سر ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ کی تشریف لانے کی وجہ سے. اور کل تک کے لیے فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اے پاک پروردگار، اے مالک و مختار، تجھے اپنے پیارے نبی کا صدقہ، سارے ہی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا صدقہ، آج تو نے اپنے کرم سے ہمیں یوم تکبیر عطا فرمایا ہے. اس وطن عزیز پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم فرما، اور ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو بھی شفا اور صحت کی دولت سے مالا مال فرما، اور ایسے مخلصین ہمیں مزید بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ آج جن کالرز نے ہم سے رابطہ کیا، جن جن پریشانیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، ان کی بھی، میری بھی اور پوری امت کی تمام پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، ان کی بے روزگاری دور فرما. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہماری معیشت بہت بڑی تباہ حالی کی طرف چلی گئی ہے، اس معیشت کو پھر بحال فرما دے اور لاک ڈاؤن مکمل ختم ہو جائے. اور اے اللہ کرونا وائرس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمارے حالات پر اپنی خاص رحمت فرما دے. ہمیں برے دن، بری گھڑی، برے وقت اور برے دوست و برے ہمسایوں سے بچا لے. یا اللہ بھوک سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ یہ برا ساتھی ہے. اور اے اللہ اے رحمان الرحیم، اس وطن عزیز پاکستان سے بھوک اور افلاس کا خاتمہ فرما، اور اس وطن عزیز کو قرض میں جو بال بال جکڑا ہوا ہے اس سے آزادی عطا فرما. ہم سارے صوبوں کو مل جل کر اس وطن عزیز پاکستان کے لیے اچھا سوچنے والا بنا. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.